نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی یہ ایصال ثواب کی محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے والد مرحوم و مغفور پیر طریقت رہبر شریعت قاری قرآن استاذ الحفاظ حضرت مولانا پیر سید محمد موسیٰ نقشبندی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا کہ میں کچھ عرض کروں، تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی موت کا اور باقی تمام لوگوں کی موت کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے کوئی بھی شخصیت، کوئی نبی ولی غوث کتب ابدال مبرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ساری مخلوق موت کے دائرے کے اندر ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی موت کے دائرے کے اندر ہی رکھا ہے۔ چونکہ وقت بہت ہی قلیل دیا گیا، میں چاہوں گا کہ اس قلیل وقت کے اندر ہی میں اپنی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ مکمل کروں۔ تھوڑا سا اس آیت پر غور کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا میتن، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی موت کا ذکر کیا، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام لوگوں کی موت کا ذکر کیا۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے موت کے دائرے کے اندر ہی رکھا ہے تاکہ یہ فرق پتہ چل جائے کہ خدا وہ ہے جس پر موت نہیں آ سکتی اور مصطفیٰ وہ ہے جس پر موت آ سکتی ہے۔ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو میں آگے چلتا۔ خدا وہ ہے جس پر موت نہیں آ سکتی اور مصطفیٰ وہ ہے جس پر موت آ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسی ہماری موت ہے ویسے ہی کملی والے مصطفیٰ کی موت ہے۔ جس طرح زندگی میں فرق ہے، اسی طرح موت میں بھی فرق ہے۔ ایک وہ زندگی جو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ کوئی بسر کر رہا ہے وہ بھی زندگی ہے، ایک وہ زندگی کوئی عالی شان محل میں گزارتا ہے تو وہ بھی زندگی ہے، لیکن دونوں زندگیاں ایک جیسی نہیں۔ اسی طرح جس طرح زندگیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک موت وہ ہوتی ہے جو کسی گناہگار کی ہو اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو کسی نیکوکار کی ہو اور ایک موت وہ ہے جو احمد مختار کی ہو۔ اور یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ قرآن پاک کی اسی آیت سے۔ اللہ نے فرمایا انکا میتن، حضور کی موت کا ذکر، وانہم میتون، ہماری موت کا ذکر۔ لفظ میت اس چھوٹی سی آیت میں 2 مرتبہ کیوں ہے؟ اگر موت کا ہی ذکر کرنا ہوتا تو اللہ فرما دیتا انکا وانہم میتون، اور لفظ میت 1 مرتبہ آتا۔ یہ قرآن ہے، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں، تو لفظ میت کا 2 مرتبہ فرمانا اشارہ اس طرف ہے۔ اللہ نے انکا میتن، حضور کی موت کا ذکر علیحدہ کیا، وانہم میتون، ہماری موت کا ذکر علیحدہ کیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں تمہارا مرنا اور ہے اور میرے مصطفیٰ کی موت اور ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اس پر ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کی موت کیا ہوتی ہے۔ نبی کی موت یہ ہے کہ ہمیں موت پر اختیار نہیں، ہمیں موت پر اختیار، بولیں تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، ہمیں موت پر اختیار نہیں۔ یہ نہیں چاہتا کوئی کہ میں سجدے میں جاؤں، چاہتا تو ہر کوئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ میں سجدے میں جاؤں مجھے موت آ جائے، اس کو اختیار نہیں۔ اختیار ہوتا تو ہر کوئی جا کے مدینے میں مرتا، اختیار ہوتا تو ہر کوئی جا کے مکے میں مرتا، اختیار ہوتا تو ہر کوئی سجدے میں مرتا۔ تو موت میں اختیار نہیں، یہ میری اور آپ کی موت ہے جس میں موت میں اختیار نہیں۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے موت پر اختیار دیا۔ یہی وجہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں موت کا فرشتہ آپ کی روح کو قبض کرنے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا یہ اسرائیل ہے، آپ نے ایک تماچا مارا۔ جب تماچا مارا تو آنکھ نکل گئی، جب آنکھ نکل گئی تو اسرائیل واپس گئے، جب واپس گئے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اسرائیل کدھر آئے ہو، کیا ہوا؟ کہا مولا کس کے پاس بھیج دیا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ پوچھا ہوا کیا؟ کہا میں موت لے کر گیا لیکن اس نے تماچا مار کے میری آنکھ کو نکال دیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے بات سمجھانے کے لیے۔ اسرائیل کو رب نے بھیجا، اسرائیل رب کا نمائندہ تھا۔ اب رب کا نمائندہ گیا، اللہ کا نمائندہ گیا، خدا کا نمائندہ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اب نمائندہ وہ خدا کا تھا، گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اب مصطفیٰ کی گیا وہ موسیٰ کی بارگاہ میں۔ جب موسیٰ کی بارگاہ میں گیا تو اسے تماچا لگا، جب تماچا لگا تو اسے نقصان ہوا، جب نقصان ہوا تو وہ واپس گیا رب کی بارگاہ میں۔ کہا مولا جس کے پاس تو نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا اس نے میری آنکھ نکال دی ہے۔ اب دیکھیں اصول کیا ہے، پاکستان حکومت کا نمائندہ
کسی پیر کا نمائندہ، کسی عالم کا نمائندہ اگر کسی کے پاس جائے اور وہاں پہ اس کو نقصان ہو، وہ واپس آ کے جس کا نمائندہ ہے اس کو بتائے گا حکومت پاکستان کو کہ مجھے یہ نقصان ہوا، تو حکومت پاکستان اس حکومت سے پوچھے گی بتاؤ اس کو نقصان کیا کیوں ہوا۔ اب نمائندہ تھا خدا کا، گیا وہ موسیٰ کی بارگاہ میں، جب موسیٰ کی بارگاہ میں گیا نقصان ہوا، اسرائیل واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں، بولا جس کے پاس تو نے بھیجا وہاں پہ نقصان ہوا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے پوچھتا اے موسیٰ بتا اسرائیل کو نقصان کیوں ہوا۔ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا ہی نہیں کہ بتا تو نے تماچا کیوں مارا، اللہ نے موسیٰ سے نہیں پوچھا بلکہ اسرائیل سے پوچھا ذرا بتا تو صحیح میرا کلیم تھا تو اس کے پاس گیا کیسے تھا۔ کہا مولا تیرے حکم سے، کہا مطلب یہ نہیں، بتا کس انداز میں گیا تھا۔ کہا جیسے سب کے پاس جاتا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں وہ میرا کلیم تھا، کہا تجھے پتہ نہیں وہ میرا کلیم تھا۔ مطلب کیا کہ آج تو کلیم کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کل تو نے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ آج اس انداز میں گیا ہے تو صرف آنکھ نکلی ہے، جان کو خطرہ ہوا۔ اگر اسی انداز میں کل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا تو تیرے ایمان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی جب اسرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تو دروازے پہ دستک، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، آواز بھی نہیں دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا آیا ہے تو اسرائیل۔ کہا انا عربی، میں ایک دیہاتی آیا ہوں۔ اب ہے تو وہ اسرائیل، ہے تو فرشتہ، کیا کہہ رہا ہے؟ میں دیہاتی آیا ہوں۔ دیہاتی کسے کہتے ہیں؟ ادنا سا۔ دیہاتی کسے کہتے ہیں؟ حقیر سا۔ دیہاتی کسے کہتے ہیں؟ ناچیز سا۔ اب ہے تو فرشتہ، جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دیہاتی آیا ہوں؟ اب پوچھا کس لیے آیا ہے؟ کہا زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آیا زیارت کے لیے نہیں تھا، آیا تو روح قبض کرنے کے لیے تھا۔ اب باتیں دو ہیں، پوچھا گیا آیا کس لیے؟ کہا دیہاتی بن کے۔ پوچھا گیا کس لیے آیا، کون آیا ہے؟ کہا دیہاتی آیا ہوں۔ پوچھا کس لیے آیا ہے؟ کہا زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرشتہ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں آیا زیارت کے لیے اور آیا دیہاتی ہوں؟ مطلب یہ ہے فرشتہ اسرائیل بتانا چاہتا ہے آسمان کا جتنا بڑا کوئی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، جس مرضی مقصد کے لیے آئے، جب آئے گا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سارے مقصد چھوڑ دیتا ہے، سارے عہدے چھوڑ دیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں ادنا دیہاتی بن کے آتا ہے۔ پیغام کوئی بھی ہو میرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آتا۔ حضرات محترم یہ تھے پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مجددی، خوبصورت حدیث پیش فرما رہے تھے۔ اب تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ مفتی پیر سید شہباز شاہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی محبت و حدیث پیش فرماتے ہیں۔ جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو کہ وہ حضور کی نظروں میں آ گیا، اور نازا میں اس لیے ہوں اپنے نصیب پر، دامن نبی کی آل کا میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان آستان علیہ فقیر آباد شریف۔